اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود پہنچیں گے اور مذاکرات کا باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تمام ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں اور پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہر 10 پاکستانیوں میں سے 9 پاکستانی اس بات پہ خوش ہیں کہ پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کو کون جانتا ہے، پاکستان کی ثالثی کون قبول کرے گا۔ آج سب لوگ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اگر فیلڈ مارشل نہ نکلتے امریکہ دورے کے لیے، نہ جاتے سعودی عرب، نہ تمام ممالک کے ساتھ رابطہ کرتے، تو آج پاکستان کو یہ عزت، مقام اور مرتبہ نہ ملتا۔ تہران کے لوگ پاکستان کے حق میں نکل آئے، نعرے لگے پاکستان زندہ باد کے۔ وہ ہندوستان جو پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے چلا تھا، آج خود عالمی سطح پہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ کانگریس ہاتھ دھو کر اس وقت مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا کے کونے کونے سے پاکستان زندہ باد کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اگر کہیں سے رونے کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے تو 2 ہی ملک ہیں، ایک ہے اسرائیل اور دوسرا ہے بھارت۔ دونوں ملکوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور اس وقت تو خاص طور پہ اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو وہ ہندوستان جو پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے چلا تھا، آج خود عالمی سطح پہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے وہ بڑے بڑے دانشور جو ہر روز ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، آج اپنے ہی وزیر اعظم مودی سرکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کانگریس جو ہے ہاتھ دھو کر اس وقت مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور وہ مودی سرکار جو اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی کی پنگیں بڑھا رہے تھے، آج انہیں احساس ہو چلا ہے کہ شاید ان کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہندوستان آج خود تنہا ہو چکا ہے۔ پورا پاکستان خوش ہے، اور اگر پاکستان میں سروے کی بات کی جائے، پاکستانی عوام کی بات کی جائے، تو ہر 10 پاکستانیوں میں سے 9 پاکستانی اس بات پہ خوش ہیں کہ پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین۔ پاکستان عالمی جنگ رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جنگ جو اس وقت پورے خطے کو لپیٹ میں لے چکی تھی، اس میں تاخیر یا اس کو مؤخر کرنے کے لیے پاکستان نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ 15 روزہ جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا فیصلہ ہوا تو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود پہنچیں گے اور مذاکرات کل باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ابھی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوششیں اب تک ہو چکی ہیں، جو پاکستان نے سفارتی سطح پہ کوششیں کی ہیں، اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کو سفارتی سطح پہ کامیابی ملے گی، پاکستان کو عالمی سطح پہ پاکستان کی حیثیت کو مانا جائے گا، بلکہ اس کے معیشت پر بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیونکہ ایک لائن لگی ہوئی ہے یورپین ممالک کی بھی، اگر ہم بات کریں ہالینڈ کی، فرانس کی، رومانیہ کی، آرمینیا کی، تمام ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں اور پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر جی ایس پی پلس کی بات کی جائے تو پاکستان کو بھرپور سپورٹ اس لیے بھی ملے گی کہ پاکستان نے امن کے لیے ایک اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ابھی مذاکرات ہونے ہیں، مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ایک جنگ پاکستان جیت چکا ہے، اور جنگ وہ کیا ہے کہ پاکستان نے امن کے لیے اور استحکام کے لیے، اس خطے میں استحکام کے لیے جو کوششیں کی، وہ اس حد تک رنگ لے آئیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کو کون جانتا ہے، پاکستان کی ثالثی کون قبول کرے گا۔ چند ہمارے ایسے بھی سر پھرے لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ آج سب لوگ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور وہ طاقتیں جو متحارب طاقتیں تھیں، جو ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی، امریکہ ایران پر حملہ آور تھا، ایران اس کا دفاع کر رہا تھا، اور خلیج کے ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں تھے، اور اس کے لیے مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر۔ گویا پاکستان کی اگر پوری تاریخ کو دیکھا جائے تو سفارتی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو نہیں سکتی تھی کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم چین کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی سپر پاورز طاقتیں آج اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے اتنا بڑا کام کر دکھایا جو شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب پاکستان کے افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کا دورہ کر رہے تھے، چین جا رہے تھے، سعودی عرب جا رہے تھے، تو اس وقت تنقید یہ بھی کی جا رہی تھی کہ جناب یہ کام تو سول حکومتوں کا ہوتا ہے، یہ خارجہ پالیسی بنانا اور خارجہ پالیسی کے لیے کام کرنا سول حکومتیں کرتی ہیں۔ ملٹری ڈپلومیسی جس کا آغاز کیا تھا سید عاصم منیر نے، اس پر بھی تنقید کی جا رہی تھی، اور آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر سید عاصم منیر نہ ہوتے، اگر فیلڈ مارشل نہ نکلتے امریکہ دورے کے لیے، نہ جاتے سعودی عرب، نہ تمام ممالک کے ساتھ رابطہ کرتے، تو آج پاکستان کو یہ عزت، مقام اور مرتبہ نہ ملتا۔ شہباز شریف صاحب پر بھی تنقید تھی، انہوں نے بھی دن رات ایک کیا
اور یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ دن رات ایک کر کے پاکستان کے لیے ایک ایسا مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج عالمی ذرائع ابلاغ اگر کچھ بھی وہاں لکھا جا رہا ہے، اگر آج کالم لکھے جا رہے ہیں، خبریں چھاپی جا رہی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیڈ لائن سے بھرے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اسلام آباد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں عالمی میڈیا کے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور پاکستان نے وہاں آنے والوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی ایک سہولت فراہم کر دی ہے کہ جناب جو آئیں گے وہاں پہ ان کو ویزا آن ارائیول دیا جائے گا، اس لیے کہ تمام توجہ کا مرکز اس وقت اسلام آباد بنا ہوا ہے۔ دوسری طرح اگر دیکھا جائے تو جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں، وہ نکلے وہاں سے جب تو نکلتے ہوئے جب انہوں نے بات چیت کی، اس میں انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مکمل طور پہ جو ہے اختیار دیا ہے، ایک بااختیار امریکی ڈیلیگیشن جو ہے یہ مذاکرات کرے گا۔ یہی کچھ حال ایران کے وفد کا ہے۔ ایران کا وفد بھی پر امید بھی ہے اور اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور مستقل طور پر جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ مستقل جنگ بندی پورے اس خطے کو ایک نئی شکل دے دے گی، اور نئی شکل کیا ہوگی کہ دنیا کے نئی الائنمنٹس بنیں گی۔ نئی الائنمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہوگا، کیونکہ پاکستان اس خطے میں ثالثی کروانے میں کامیاب ہوا ہے کہ جہاں جنگ آج نہیں سال ہا سال سے جاری ہے، اور وہ اسرائیل جس کو پاکستان نے نہ کبھی تسلیم کیا نہ آج تسلیم کیا، بلکہ ان مذاکرات میں سے ایسے نکالا جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ ایران اور امریکہ بیٹھیں گے، وہ مذاکرات کریں گے، ثالث کون ہوگا؟ پاکستان۔ درمیان میں اسرائیل کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا کہ اسرائیل ان مذاکرات کا کہیں حصہ ہے۔ گویا پاکستان نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی کہ وہ اسرائیل جو ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، پاکستان نے اسے ان مذاکرات سے آؤٹ کر دیا ہے۔ پھر سعودی عرب اور ایران کی اگر بات کی جائے، پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے مابین جو ایک بڑھتی ہوئی خلیج تھی، جو دوریاں تھی، اس کو بھی ٹیکٹفلی اس طریقے سے کھیلا، اس انداز سے اس کو ٹیکل کیا کہ دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے مسلسل رابطے رہے۔ سعودی عرب کو یہ باور کرایا گیا کہ ایران کے ساتھ ان کی جو چپکلش ہے، لڑائی ہے، اس کو توالت نہیں پکڑنی چاہیے۔ ایران کو بھی بتایا کہ وہ سعودی عرب پر حملے نہ کرے، جس کے نتیجے میں اس ریجن کے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اس پہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور ایران نے بھی یہاں تک کہا کہ پاکستان زندہ باد۔ تہران کی سڑکوں نے یہ دیکھا کہ وہاں تہران کے لوگ پاکستان کے حق میں نکل آئے، نعرے لگے پاکستان زندہ باد کے۔ ایران کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ اس پوری جنگ کے دوران جو ایران کے اوپر مسلط کی گئی، بار بار حملے کیے گئے، ایران کی لیڈرشپ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ایران کے اندر سے نہ آپ نے یہ آوازیں سنی کہ وہاں کوئی ادویات کی کوئی وہ اپیل کر رہے ہوں، نہ کہیں سے خوراک کی اپیل کر رہے ہوں، بلکہ ایران نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کو جس طریقے سے برداشت کیا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی اس جنگی صلاحیت کا لوہا منوایا، یہ بھی امریکہ کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ البتہ بات صرف اتنی نہیں ہے، بات آگے بڑھے تو حالات اور بگڑ سکتے تھے۔ ان حالات میں پاکستان کی آج بھی کوشش ہے، تمام دنیا کی کوشش ہے کہ اس خطے کے اندر مستقل امن قائم کرنے کے لیے امریکہ کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ بات اب یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جسے انا کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ امریکہ حملے کر کر کے کوئی ایسی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، لیکن نہ امریکہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ وہ جنگ ہارا ہے، نہ ایران یہ ماننا چاہتا ہے کہ اس نے امریکی دباؤ قبول کر لیا ہے۔ اس لیے پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے کچھ ایسا راستہ، کچھ ایسا معاہدہ ہو جس کے نتیجے میں دونوں ممالک جو ہے کسی ایسی سٹیج کی طرف نہ جائیں جس کے نتیجے میں کسی ایک ملک کو یہ محسوس ہو کہ گویا اسے ان مذاکرات کے نتیجے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو اس وقت 2 متحارب گروپوں کے مابین ہے، اور پھر پاکستان کی ثالثی کا امتحان بھی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، آج اگر دنیا کی عالمی میڈیا کی بات کریں، اگر آپ اخبارات کے ایڈیٹوریلز کو دیکھیں، ٹی وی چینلز پہ تبصروں کو دیکھیں، تو ایک بات ہر کوئی آج کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا جو بھی نکلے، آنے والے دنوں کے لیے جنگ مزید مؤخر ہو جائے یا فوری اس کے نتائج یا کوئی ایک معاہدہ منظر عام پر آ جائے، اس سے قطع نظر اگر کوئی اب تک جنگ جیت چکا ہے، اس ساری صورتحال میں کوئی فاتح قرار پایا ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی اس منظم سفارتکاری کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک اہم ملک کے طور پہ آج جانا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مارکہ حق سے جس سفر کا آغاز ہوا تھا، جس طریقے سے ہندوستان کو پاکستان نے شکست دی تھی، مارکہ حق کا سفر اب بھی جاری ہے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ پاکستان نے ثابت کر دکھایا کہ اسرائیل اور انڈیا جو پاکستان پر چڑھ دوڑے تھے، پاکستان نے نہ صرف انہیں منہ توڑ جواب دیا بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا
کہ اس ریجن کے اندر اگر کوئی بیلنس آف پاور ہو سکتا ہے، اس ریجن کے اندر اگر تھانیداری کوئی انڈیا کی ختم کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کی بات کی جاتی ہے کہ اگر اس وقت جرأت مندانہ فیصلے نہ کیے جاتے، ہندوستان کو اس وقت بر وقت جواب نہ دیا جاتا اور ہندوستان کو اس شکست سے دو چار نہ کیا جاتا، تو شاید آج مذاکرات اسلام آباد میں نہ ہو رہے ہوتے۔ یہی فیصلے، بر وقت فیصلے اور یہی جرأت مندانہ فیصلے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کرنے کا باعث بنے ہیں۔ بڑا امپارٹنٹ دن ہوگا 11 اپریل پاکستان کی تاریخ میں وفود پہنچ رہے ہیں، وفود پہنچیں گے، کچھ مذاکرات کی باتیں منظر یہاں پر آ چکی، کچھ نہیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا بھر میں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ 100% ان کی چیزیں منظر یہاں پر آتی ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے کسی قیاس آرائی سے، کسی ایسی خبروں سے بھی بچنا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچے بلکہ مذاکراتی عمل کے اوپر بھی سوالات اٹھیں۔ ہمارے ہاں اصل مسئلہ اس وقت یہ پیدا ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کی بات کی جائے یا بعض غیر ذمہ دار عناصر کی بات کی جائے، وہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں، سیاسی ہوں یا تجزیہ کار ہوں، جس کے نتیجے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے ملک کی پالیسی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہے، انتظار کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ کل کا دن یا آنے والے جو چند دن ہیں یہ پاکستان میں ایک ایسی کامیابی کی نوید لے کر آئیں کہ پاکستان کو کہا جا سکے کہ یہ عالمی امن کا ضامن بنا ہے۔